السلام علیکم۔ اوریگا پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار شیخ عبدالرشید تھے، جس کی کہانی اور مکالمے سعادت ایچ زیدی نے تحریر کی ہے۔ فلم کے ہدایت کار جمیل اختر تھے۔ عکس بندی کا کام نبی احمد اور بابر بلال نے ادا کیا۔ اردو زبان کی یہ فلم ایورنیو اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی، لیکن اس کے بہت سے مناظر کراچی اور زیادہ تر جاپان میں شوٹ کیے گئے، اور 1971 کی اس 40ویں فلم کا نام تھا خاموش نگاہیں۔ فلم کے اداکاروں میں وحید مراد، روزینہ، حسنہ، ظفر مسعود، منور ظریف، عباس نوشا، جسونت، عاصم بخاری، حبیبہ، انیلا، اشفاق اور فومی شامل تھے، جبکہ اداکارہ تمنا نے اس فلم میں مہمان اداکار کے طور پر شرکت کی۔ اس فلم کے ذریعے ٹی وی کے معروف اداکار ظفر مسعود نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی ابتدا شمیم، اداکارہ روزینہ اور اس کے بھائی پرویز، اداکار ظفر مسعود کی ماں اداکارہ تمنا کی اچانک وفات سے ہوتی ہے، جہاں ماں کے مرنے کے بعد پرویز جوئے کی لت کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ شمیم اخبار کے دفتر میں کام کر کے اپنا اور گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ ایک دن پرویز اپنے دفتر کے مالک کے کمرے سے پیسے چرا کر جوا کھیلتا ہے اور ہار جاتا ہے۔ دوسری طرف مینیجر کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ پرویز کو بلا کر پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتا ہے، جس پر پرویز بدنامی کے ڈر سے خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر شمیم عین وقت پر آ کر اسے بچا لیتی ہے۔ تمام صورتحال جاننے کے بعد شمیم بھائی کو دلاسا دیتی ہے اور اپنے دفتر کے ساتھ ہر جگہ روپوں کے لیے کوشش کرتی ہے، مگر تھک ہار کر پرویز کے دفتر اس کے مالک سے بات کرنے چلی جاتی ہے۔ لیکن آگے سے اسے خالد اداکار وحید مراد مل جاتا ہے، جو اس فرم کا مالک ہوتا ہے اور عورتوں کے معاملے میں کافی بدنام ہوتا ہے۔ تب شمیم کو یاد آتا ہے کہ وہ اس کا انٹرویو اپنے اخبار کے لیے کر چکی ہے، اور اس وقت سے خالد اس کا دیوانہ ہوتا ہے۔ خالد شمیم سے پرویز کو معاف کرنے کی حامی بھر لیتا ہے اور اسے شام اپنے گھر چائے پہ بلاتا ہے، مگر پرویز کو جب چوری کی معافی کا شمیم سے پتہ چلتا ہے تو شک پڑنے پر وہ شمیم سے خالد کے ساتھ نہ ملنے کی قسم لے لیتا ہے۔ اخبار والے شمیم کو جاپان کے صنعتی میلے میں شرکت کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن جہاز میں شمیم کا ٹکراؤ خالد سے ہو جاتا ہے اور شمیم اس سے کتراتی ہے۔ یوں جاپان میں شمیم اور خالد کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خالد جاپان میں موجود اپنے دوست منور، اداکار منور ظریف کے ذریعے شمیم کے کانوں میں اپنی جھوٹی دکھ بھری داستان ڈالتا ہے، اور شمیم آہستہ آہستہ اس کی طرف جھکتی پوری طرح اس کی محبت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ادھر پاکستان میں خالد کی تایا زاد اور منگیتر زرعی اداکارہ حسنہ کو جب خالد کے اس معاشقے کا پتہ چلتا ہے تو وہ شمیم کے بھائی پرویز سے مل کر اسے ساری بات بتاتی ہے اور اسے جاپان بھیجنے کا مشورہ دیتی ہے تاکہ وہ وہاں جا کر شمیم اور خالد کی محبت کو روکے۔ دوسری طرف عیاش زرعی کی نظر پرویز کی معصوم جوانی پر بھی ٹک جاتی ہے۔ ادھر جاپان میں خالد اور شمیم کی محبت زوروں پر ہوتی ہے اور دونوں ایک ہفتہ ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنی محبت کو آزمانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد دونوں اسی جگہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ شمیم مقررہ جگہ پر پہلے پہنچ جاتی ہے، مگر یہاں پر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ خالد جو طویل عرصہ سے آنکھوں کے ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، اور یوں خالد نا امید ہو کر شمیم سے ملے بغیر واپس پاکستان آ جاتا ہے اور شمیم کے نام ایک رکا بھیج دیتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو ایک عیاش اور شمیم کو ایک کھلونا ظاہر کرتا ہے۔ خالد کے آنے کا سن کر زرعی اس سے ملنے آتی ہے، مگر خالد اس سے بے اعتنائی برتتا ہے، جس کی وجہ زرعی شمیم کو گردانتی ہے اور اسے خالد کے اندھا ہونے کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ شمیم بھی جاپان سے واپس آ جاتی ہے۔ اب انتقاماً زرعی چال چل کر شمیم کے چہرے پر تیزاب ڈال کر شمیم کے سامنے خالد کو بدنام کروانے کا ارادہ کرتی ہے، اور اگلے دن آفس میں زرعی کا بھیجا بندہ شمیم پر تیزاب پھینکتے پکڑا جاتا ہے۔ پکڑے جانے پر وہ خالد کا نام لے لیتا ہے۔ شمیم یہ سن کر ہکا بکا ہو جاتی ہے اور خالد کی کوٹھی روانہ ہوتی ہے، جہاں اس کی تاک میں لگا پرویز بھی وہاں اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ شمیم وہاں پہنچ کر خالد کو خوب سناتی ہے، مگر خالد کے سیڑھیوں سے گرنے پر اسے اس کے اندھا ہونے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ خالد سے معافی مانگ کر اس سے شادی پر حامی بھر لیتی ہے۔ شمیم کے پیچھے خالد کو مارنے کے ارادے سے آیا پرویز خالد کی صاف گوئی اور بہن کے اثار سے متاثر ہو کر اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، مگر واپس
واپس جاتے ہوئے وہ خالد کی نوکرانی جو زرین کی اس گھر میں جاسوس ہوتی ہے اس کو فون پر زرین سے بات کرتے سن لیتا ہے، جس میں وہ خالد کی موت کا منصوبہ بناتی ہیں۔ نوکرانی خالد کو بالکونی کی طرف لے جاتی ہے جہاں اچانک آنکھوں میں دھوپ آنے سے خالد کی بینائی واپس آ جاتی ہے، مگر وہ نوکرانی پر ظاہر نہیں کرتا۔ زری پستول سے مسلح ہو کر خالد کے گھر آ کر اسے جھوٹی مبارکباد دیتے ہوئے اوپر بالکونی میں لے جاتی ہے اور اسے گولی مارنے لگتی ہے کہ پرویز سامنے آ جاتا ہے۔ خالد زری سے پستول چھین لیتا ہے اور زری کو بتاتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں۔ زری خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے بالکونی سے گرتی ہے۔ شمیم بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پرویز اور زری دونوں ختم ہو جاتے ہیں اور فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا، رونا لیلا اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری خواجہ پرویز نے کی، جس کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں احمد رشدی کے الف سے اچھی، گاو سے گڑیا، جیم سے جاپانی یہ گیت اداکار منور ظریف پر پکچرائز ہوا۔ الف سے اچھی، گاو سے گڑیا، جیم سے جاپانی، لوٹ لیا ہے تو نے ایک مسافر پاکستانی، میری محبوب حسینہ تیری چاہت ہے جینا یہ گیت اداکار وحید مراد پر عکس بند کیا گیا۔ میری محبوب حسینہ تیری چاہت ہے جینا، چاہے جان بھی جائے چھوڑوں تیرا ساتھ کبھی نہ، کبھی تو مانگو کبھی تو لے لو یہ دل ہمارا حضور والا یہ گیت اداکار وحید مراد پر فلمایا گیا۔ کبھی تو مانگو کبھی تو لے لو یہ دل ہمارا حضور والا، رونا لیلا کے نینوں سے نینا مل کے بدلے ہیں رنگ اس دل کے یہ گیت اداکارہ روزینہ پر شوٹ ہوا۔ مالا کے کہتی ہے دنیا دیوانی بھی کیا چیز ہے جوانی بھی یہ گیت اداکارہ روزینہ پر پکچرائز کیا گیا۔ پیار تو ایک نادانی تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی یہ گیت بھی اداکارہ روزینہ پر عکس بند ہوا۔ احمد رشدی اور مالا کا لاکھوں ہنسی ہیں مجھے تم کیوں پسند ہو یہ گیت اداکار وحید مراد اور روزینہ پر فلمایا گیا۔ لاکھوں ہنسی ہے مجھے تم کیوں پسند ہو، یہ تو جواب نہیں میرے سوال کا۔ ناظرین یہ فلم 4 جون 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی۔ کراچی میں اسے نشاط، خیام، نایاب، نیرنگ، شبنم اور شیریں، راولپنڈی کے سنگیت اور لاہور کے سنوبر میں پیش کیا گیا۔ اپنے شہروں کے سینماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب طفیل شاہ، قدیر رانا اور خصوصاً بالخصوص اپنے محترم سبسکرائبر جناب ایوب قریشی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں کراچی سینما کی معلومات دی۔ فلم کی کہانی محبت سے بھرپور تھی مگر بے جا مناظر کی طوالت نے فلم کو بور کر دیا، خاص طور پر اگر جاپان میں وہاں کے میلے ٹھیلے کم دکھائے جاتے اور کہانی پر زیادہ فوکس کیا جاتا تو فلم مزید اچھی ہو سکتی تھی، مگر فلم میں رومانس ڈالنے اور آخر میں ایک دم ٹریجڈی اور پھر ایک دم سے خالد کا ٹھیک ہونا اور فلم کا اختتام فلم بینوں کو ذرا بھی متاثر نہ کر سکا، اور یہ فلم زیادہ سے زیادہ 16 ہفتے اور کم سے کم 3 ہفتے کے بزنس کے بعد کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم خاموش نگاہیں کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔